آج ہم سبق نمبر 5 اردو فرسٹ ایئر کے چیپٹر تشکیل پاکستان پڑھیں گے، جس کے مصنف جو ہیں وہ میاں بشیر احمد ہیں، جو کہ پیدا ہوئے تھے 1893 میں اور ان کا انتقال 1971 میں ہوا۔ ہم نے شروع کے 5 اقتباسات کو جو ہے اس کو تشریح اور حوالے کے ساتھ اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھا۔ اس میں ہم آگے پڑھیں گے اقتباس نمبر 6۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن اس حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے درعمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئے۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ حوالہ سبق: یہ نثر پارہ اردو کی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ اب ایک اقتباس کی تشریح۔ اس اقتباس میں دراصل علی گڑھ کی جو تحریک شروع ہوئی تھی ان دنوں میں، اس کے علاوہ دیگر تحریکات بھی شروع ہوئی تھیں، کیونکہ سر سید نے جو علی گڑھ کی تحریک شروع کی تھی اس کے نتیجے میں اس وقت کئی لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے اصل راہ سے جو ہے وہ ان کی سمت تھوڑی سی تبدیل کر دیں گی، جس کے نتیجے میں کئی اور تحریکیں بھی آئیں، اور ان میں جو ہے وہ جنہوں نے ایک ترقی اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سر سید نے اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو جو ہے وہ ایک نئے طرز پہ نیا جو ہے وہ مذہب، ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا تھا کہ جو مذہبی علوم اور جو یعنی دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن پھر وہاں پر کئی مذہبی مسائل نے جنم لیا، اور ان مذہبی مسائل کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے شبلی نے جو ہے وہ ندوۃ العلماء قائم کیا، اور دیوبند میں علماء نے کئی قدیم طرز کی درسگاہیں بھی بنائیں تاکہ ان علوم کو جو ہے وہ براہ راست لوگوں کو بتایا جائے، اور ان کو وہ جو سمت تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے اس سمت کے مطابق ان کو واپس ڈھالا جائے۔ تو اب یہ تو اس کی تشریح تھی۔ اب آ گیا نیکسٹ اقتباس نمبر 7۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح بھی ضروری ہو گئی۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا ایک خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ حوالہ سبق:
یہ ہماری درسی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد۔ اب ہم پڑھتے ہیں اقتباس کی تشریح۔ مسلمان علماؤں اور رہنماؤں کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے مذہب کی جانب سے لاپرواہی ختم ہو گئی اور انگریزوں کی ذہنی غلامی سے چھٹکارا ملنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ بر صغیر میں ایسا ماحول بنا جس میں مسلمانوں کو اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری لگنے لگی۔ اس لیے ایسے ماحول کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس ماحول میں علامہ اقبال نے آ کر اصلاح کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلامی علوم اور مغربی علوم کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خاص فلسفہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اقبال کے فلسفے کا مطلب یہ تھا کہ ایک کامل ترین انسان میں ایسی صفات پیدا کرنا تھا جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما اور ترقی کا باعث بنے۔ اب آ گیا اقتباس نمبر 8۔ اقبال کے خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا خودی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول، توحید، جس پر پورا ایمان انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ نیز توحید الہی توحید انسانی پر تو فگن ہوتی ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کریم کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت، یعنی مایوس اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ اب اس کے حوالے سبق، یہ ہماری درسی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ اقتباس کی تشریح۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مسلمان اطاعت گزاری کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی بندگی کی 3 منازل طے کر کے خودی کی انتہائی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسے مذہب کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ پہلے نمبر پہ توحید، جس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جو بندوں کو ہر قسم کی دنیاوی خوف اور مایوسی سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کا مطالعہ اور اس کے تعلیمات پر عمل۔ چوتھے نمبر پر مایوسی اور غموں کو چھوڑ کر امید، ہمت اور جرت کی طاقت سے کام لینا۔ اب یہاں پر جب خودی کی بات ہوئی ہے تو خودی کا ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہو جائے، جس میں علامہ اقبال نے جو فلسفہ پیش کیا ہے اس کے ایک شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت منازل طے کرنی پڑتی ہیں علامہ اقبال کے بقول۔ اب آ گیا اقتباس نمبر 9۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہیں۔ تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہیں۔ البتہ قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1921 میں
یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور منجملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعۃ العثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا اور متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی تھی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ادب ترقیوں کے یہ امر ازہر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہیں ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حوالہ سبق: یہ نثر پارہ اردو کی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ اب اس کے اقتباس کی تشریح: مسلمان ان رہنماؤں کے پیچھے چل کر ترقی کے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں مشکلات اور دشواریاں بھی سامنے آتی رہیں۔ معاشی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے تھے، تعلیمی اعتبار سے کچھ آگے ضرور بڑھے مگر غیر ترقی یافتہ ہی رہے۔ اس کے باوجود اپنی قومی زبان اور اس کے ادب کو آگے بڑھایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ہندوستان کے کونے کونے میں علمی و ادبی تنظیمیں پھیل گئیں۔ 1921 میں علی گڑھ کالج یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ حیدرآباد دکن میں جہاں دوسرے شعبوں میں ترقیاں ہو رہی تھیں وہاں جامعہ العثمانیہ جیسے شاندار ادارہ نمودار ہوا۔ مہذب زندگی کے دیگر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے مگر ان کی محنت اور کوششوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ساری محنت اور سارے ارادے ناکام ہو جائیں گے۔ اقتباس نمبر 10: مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بعلوم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کریں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال درگوں ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی و سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ حوالے سبق اور مصنف: یہ سبق ہماری درسی کتاب کے سبق تشکیل پاکستان سے لیا گیا، اس کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ اب آ گیا تشریح۔ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو سر سید نے مسلمانوں کو جماعت میں شامل ہونے سے روکا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ علی گڑھ کالج کے ذریعے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ سر سید پہلے مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ مگر جب 20ویں صدی شروع ہوئی اور ایشیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے حالات بھی بگڑنے لگے
تو جاپان کو فتح کیا گیا تو ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرنا شروع ہوئی۔ 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع ہوئی۔ یو پی کے حکومت نے علی گڑھ کے طلباء پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی۔ اب مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تہذیب، ثقافت اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت قائم کریں۔ اقتباس نمبر 11۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق بھی حاصل کر لیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تصنیف 1911 اور جنگ بلقان و طرابلس 1912 میں ہوئی، جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی قومی اور بین الاقوامی حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ عظیم نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی۔ کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے، لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ یہ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ اقتباس کی تشریح۔ اس طرح 1906 میں دسمبر میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1909 میں مسلم لیگ کی کوششوں مسلمانوں کو جداگانہ حق انتخابات کا حق بھی حاصل ہو گیا، مگر جب تقسیم بنگال کو واپس لیا گیا اور جنگ بلقان و طرابلس کے نتائج سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ حکومت برطانیہ ان کے سیاسی حقوق کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، تو 1913 میں انہوں نے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا اور کانگریس کی جانب دوستی و تعاون کی کوشش کی۔ جنگ عظیم کے نتائج نے ہندوستان کی عوام کو آزادی کی خواہش پر مجبور کر دیا اور میثاق لکھنؤ منظر عام پر آ گیا، جس کی وجہ سے برطانیہ کو مجبوراً ہندوستان کی آزادی کا اعلان کرنا پڑا، مگر جنگ عظیم ختم ہوتے ہی برطانیہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور سخت ظلمانہ اقدامات کرنے شروع کر دیے، مطلب ظالمانہ اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ ہم نے 11 اقتباسات اور ان کی تشریحات کو پڑھا۔ ان شارٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ نے جب قبضہ کیا، ان کے قبضے کے بعد سے لے کر اب تک بہت اونچ نیچ آتی رہیں اور مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کوشش کی۔ پھر جب ہندوؤں کے معاہدہ جو ہے وہ سیلف گورنمنٹ کو ہندوؤں کو بھی ایسا لگا کہ برطانیہ کو نکالنے کے لیے یہ معاہدہ بہت ضروری ہے، تو آخر کار انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ لیکن جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ سیلف گورنمنٹ کا یا ہمیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں ہندوستان سے، تو انہوں نے جو ہے وہ ظالمانہ اقدامات شروع کر دیے۔ یہ تھوڑی سی تاریخ تھی ہندوستان کی۔
ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، پڑھیں گے اس سے آگے باقی اقتباس کو. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت.